سورہ بقرہ کے 220 آیات پڑھی تھیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 221 سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 221 میں فرمایا کہ مشرکہ سے نکاح مت کرو. مشرکہ کیونکہ گزشتہ آیات آپ نے پڑھی تھی نا، اہل کتاب سے اجازت تھی لیکن کہا مشرکہ سے نکاح نہ کرو. مشرکہ یعنی جو بتوں کے پجاری ہوں عورتیں. تو اہل کتاب میں تھا کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی مسلمان عورت کا نکاح جو ہے وہ اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ بھی بات، مرد کر سکتا ہے لیکن مسلمان عورت کا نہیں ہو سکتا. چار چیزیں ہیں نا، نکاح کی بات ہو رہی نا. مال، حسب و نسب. مال، حسب و نسب، حسن و جمال. حسن و جمال، مال و دولت. یہ مال آگے اوپر، مال آگے دولت لکھ دیتے ہیں، لکھ دو میں. مال و دولت اور دیندار، مذہبی. یہ یعنی عورت سے نکاح کرتے وقت جنرلی یہ چار موضوعات ملحوظ خاطر ہوتے ہیں. یا تو مال و دولت دیکھا جاتا ہے، بہت رئیس گھرانے کی ہو. حسب و نسب، بہت بڑا گھرانہ ہے، خوبصورت بہت ہے، دیندار ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس کا چوائس کرو، مذہبی دیندار ہو، باقی تینوں خوبیوں پر وہ حاوی ہوگی. یہ سب عارضی ہیں، لیکن آپ معاشرے میں دیکھیں انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کون دیکھتا ہے کہ وہ روزے دار اور وہ مذہبی ذرا کم ہی ہوتا ہے. تو اللہ ہے، ہاں اس پر بہت فوکس ہے. واقعی یہ ہوتا ہے کہ یار مالدار ہو بس. اللہ اکبر. دین اچھی باتیں سکھاتا ہے نا. یہ دیپا چیزیں یہ جو آپ کو پوری زندگی راحت اور سکون فراہم کریں گی، ہے نا. یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسی ہی ہیں. تو دین ہمیشہ جو ہے نا وہ نصیحت اور خیر خواہی ہی کا ہے. دین کی بات پہ چلنا چاہیے، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں یہاں پر اس آیت میں نکاح کا ذکر آ گیا. اگر آپ ربط دیکھنا چاہیں، جیسا کہ کئی دفعہ ذکر ہوا ہے کہ آیات میں بھی ہمیشہ ربط ملے گا، رکوع میں بھی ہوتا ہے، لیکن بات ہے تھوڑا سا تدبر کرنے کی، غور و فکر. ایک دم نکاح کا ذکر کیسے آ گیا؟ آپ دیکھیں گزشتہ آیت میں ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہی ہے نا 220 نمبر، یتیموں کے بارے میں ہے نا. اور وہاں بھی کہا کہ یتیموں کی بھلائی کے بارے میں سوچنا چاہیے. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اب دیکھیں ایک دم نکاح کا آ گیا، اور وہاں یہ بھی کہا تھا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اگر مل جل کر ہی رہو نا، ان کی ہنڈیاں الگ نہ کرو، ان کا سب چیز نہ الگ کرو، تمہارے بھائی ہیں، اکٹھے رہو، ہے نا جی. یہ تو نیک نیتی پر ہے. اب دیکھیں یہ اس مناسبت سے ایک دم نکاح کا آیا کہ یتیم کا جو حق ہے نا اس کی مزید حفاظت کے لیے اس کی ماں سے بھی تو نکاح کیا جا سکتا ہے. باپ شہید ہو گیا نا کسی جنگ یا غزوہ میں، یتیم کی ماں وہ بیوہ ہو گئی نا. اللہ اکبر. اچھا اس سے اگر نکاح کرو گے، ایک تو بیوہ کی پرورش ہو جائے گی، بیوہ ہے نا، فائدہ. دوسرے اس کے عفت و عصمت کی حفاظت ہو جائے گی. ہسبینڈ نہ ہو تو ظاہر ہے معاشرے میں 100 وہ ہوتی ہیں، ایک وہ حفاظت ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ اس کی وکالت میں ہے نا، تو اس نے بیوی بھی بنا لیا تو وہ یتیم کا زیادہ خیال رکھے گی. ایک تو ہے نا جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ خیال کر رہا ہے، لیکن وہ ماں ہے وہ اپنے بچوں کا زیادہ خیال رکھے گی. وہ اس سے اگر شادی کر لی جائے، یتیم کا زیادہ بہتر طریقے سے حق ادا کیا جائے گا تو اچھی بات ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن بس اس میں یہ کہا کہ بس مشرکہ سے نہ ہو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ایمان نہ لیں. اچھا ترجمہ دیکھیے گا. فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، ولا اور نہ، تنکحوا المشرکات، تنکحوا نکاح سے لفظ ہے، نکاح نہ نکاح کرنا مشرکات سے. یہ الف تا لگ جائے نا تو یہ مؤنث بن جاتا ہے. جیسے مسلم سے مسلمات، مسلم عورتیں ہو گئی، مومن سے مومنات تو مومن عورتیں ہو گئی. تو مشرک سے مشرکات، مشرک عورتیں ہو گئی. تو مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. حتیٰ یؤمن ہے، یہ ایکچولی یہ نون نسواں ہوتا ہے، ایکچولی یؤمن ہے نا، یؤمن ایمان لانا، ایمان لے آئیں. یہ شد ہے یؤمن. شد کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 ٹائمز. شد 2 دفعہ ہی ہوتا ہے، اسے آپ دیکھیں جہاں بھی شد ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ ایکچولی یؤمن اور یہ نون لگ گیا، اس کو کہتے ہی نون نسواں ہیں عربی میں، گرامر کی اصطلاح میں نون نسواں ہے. یہ مؤنث کا صیغہ بنتا ہے. جیسے قل کہو، قل نہ نون لگ گیا ہے، قل نہ ان عورتوں نے کہا. قرآن میں لفظ ہے یہ قل نہ، قل نہ یہ نون لگ گیا، عورتوں نے کہا.
تو یہ اسے کہتے ہیں نون نسواں ہیں. یومنا عورتوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ پڑھیں گے بھی یومنا. ہاں بالکل یومنا، لیکن اگر وقف کرنا ہے کیونکہ یہ رموز اوقاف اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اسے کہتے ہیں رموز اوقاف. رموز اوقاف میں یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا توئیں میم زال کہیں سلے لکھا ہوتا ہے، کہاں وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، وقوف عرفات، اس سے اوقاف ہے کہ کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہے نا جی. ہاں تو یعنی یومن نہیں پڑھے، یومنا نہیں آپ نہیں اگر آپ وقف کریں گے تو یومن، یہ تو میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے یومنا، ایکچولی یہ یومنا ہے، لیکن اب یہ توئیں ہیں نا، توئیں پہ ویسے رکنا چاہیے ہے نا جی. ہاں اچھا جی. یومنا ولا امتم، امتن کی جو ہے یہ لونڈی کو کہتے ہیں امتن، اور لام تو یہ تاکید کے لیے ہے. واو اور یہ اس طرح ہیں، فوراً لفظوں کا بریک ڈاؤن کر لینا چاہیے. یہ اس طرح ہیں، یہ ہے لفظ اماتن، کنیز لونڈی، اور لام تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے بلا شبہ، بے شک، اس معنوں میں لام تاکید کے لیے ہے. لما لا امتن تاکید کے لیے. لشدید انا بطش ربک، دیکھو شدید میں اٹ سیلف شدت ہے، لیکن وہاں دیکھیں لشدید ہے. اور بھی بہت سے ایسے لفظ ملیں گے یہ لام تاکید کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو یہ ایکچولی ولامتن یعنی بلا شبہ ایک لونڈی مشرک بھی ہو سکتی ہے، مومن بھی ہو سکتی ہے. آگے واضح کر دیا وہ لونڈی مومنتن، مومن ہو، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرکہ سے، یعنی مومنہ کنیز جو ہے وہ بہت بہتر ہے. حالانکہ وہ کنیز ہے لونڈی، لیکن وہ بہتر ہے مشرکہ سے. ولو اعجبتکم، ولو اگرچہ اعجبتکم، عجب ویسے عربی میں کہتے ہیں اچھا لگنا، پسند آنا. اعجبتکم وہ کتنی پسند ہے، یعنی جو مشرکہ ہے وہ خواہ آپ کو کتنی بھلی لگے، کتنی اچھی لگے، آپ کو اس میں مال و دولت حسن سب کچھ نظر آئے، لیکن اس کے مقابلے میں لونڈی بہتر ہے مومنہ ہو. یہ مطلب ہے. اچھا دیکھیے عربی بھی تھوڑا سا آجبہ ہوگا جی، آجبہ سے آجبہ ہوگا نا. ہاں جی عجبہ. زیر زبر کا آپ دیکھ سکتے ہیں پارے ہیں، کیونکہ میں پوری آیت لکھ رہا ہوں نا تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. مذکر کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے ہے، مذکر کے لیے یعنی حکم ہے مرد کے لیے. اچھا اب آپ ماشاءاللہ ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب، آپ کے ایم اے کے پرچے میں آتا ہے کہ مذکر کے صیغے میں ہے، اس کو مؤنث میں تبدیل کریں. دس از دا کویشچن. کریں اس کو حل. ہاں کیا خوبصورت ہے، یہ اگلی آیت یہی ہے، مذکر کا مؤنث بنایا ہوا ہے، لیکن آپ یہاں سے کریں نا. اگلی آیت تو ہے نا جی. یہ بالکل یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ مشرکہ سے نہ کریں شادی. اچھا جی اب دیکھیں آپ یہ مؤنث کرنے لگے ہم، مؤنث ذرا غور کیجئے گا. عورت کے لیے دونوں ساتھ چلتے ہیں. اب ذرا غور کرنا اس پہ، اسی کو کنورٹ کرنا ہے، یہ سوال ہے. ولا تنکیہو سے کیا بنے گا؟ ہاں تنکیہو، وہ اس لیے کہ مرد تو نکاح کرتے ہیں، عورتوں کو نکاح میں دیا جاتا ہے. عورت اکیلی نکاح نہیں کر سکتی شریعت میں، اس کے لیے ولی بہت ضروری ہے. نہیں کر سکتی جہاں چاہے جی میں جا کے نکاح کر رہی ہوں، اس کو نکاح میں دیا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ تنکیہو سے تنکیہو بن گیا. ذرا غور کرنا عربی پہ، اوپر تنکیہو ہے، یہ زبر یہ ہے. ولا تنہکو، یہ تا کے اوپر یہ دیکھیں پیش، تنہکو ولا تنکحوا، اس کو مذکر کریں، الٹ کر دینا ہے جی. ہاں مشرکین، یہ مشرکات ہے نا، مشرکین کیا ہوا؟ ولا اور نہ تنکحوا المشرکین، نکاح میں دی جائیں مشرک مردوں کے، یعنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دی جائیں. حتیٰ اسی طرح یہ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ یؤمنہ ہے، نون نسواں نکل گیا اور حتیٰ یؤمنو ہو گیا. یہ مرد عورتیں ہیں نا، تو اس کا ریورس ہوگا نا، جو وہ صیغہ ہے یؤمنہ سے یؤمنو ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ ولا اسی طرح لا ہے. یہ تھا لونڈی، اور اب آپ نے جو ہے وہ غلام کرنا ہے. والعبد، عبد عربی میں اس کو کہتے ہیں نا غلام کو. العبد یہ اس کا ہو گیا. اس کا کریں ریورس، مومنتن کا مومنن ہو گیا. مومنن یہ مؤنث تھا نا، اس کو کریں مومنن. ٹھیک ہو گیا. خیرم اسی طرح رہے گا. مشرکتن کا کریں مشرک. اب دیکھیں یہ مؤنث کے جو صیغے ہیں ان کو مذکر میں کنورٹ کیا ہے. نون نسواں مؤنث کا تھا، واو الف جمع ہو گیا. امتن مؤنث کا تھا، عبد مذکر ہو گیا. مومنتن مؤنث تھا، مومن مذکر ہو گیا. مشرکتن گولتا مؤنث ہے، اس کو مذکر کریں مؤنث سے مذکر تو مشرکن. ولو، ہاں یہ تا جو ہے یہ تا مؤنث کا ہے، اس کو نکال دیں. مذکر کرنا ہے نا جی، مؤنث سے مذکر کرنا ہے تو تا کو نکال دیں، مذکر ہو جائے گا. اعجبکم، ذرا غور کریں اس پہ. ولو اعجبکم، کیا خوبصورت زبان ہے یہ، کتنی آسان ہے. اعجبکم یہ پوری آیت ہو گئی ہے نا جی. تو یہ عربک پر بھی توجہ دینی ہوگی. ترجمے تو سارے قرآنوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تو بہت ہی آسان ہیں، لیکن ایک ون آف دا مین آبجیکٹو ہے وہ ٹو انہانس دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ عربک ہے، اور اس طرح توجہ ہونی چاہیے ہماری. آپ نے فرمایا جی سر. عورت سے نکاح نہیں
اس کے لیے اس ہاں کا ولی، ہاں جی. کیا یہ باقرہ کے لیے ہے صرف یا متعلقہ کے لیے ہے یا نہیں، عورت کے لیے ہی ہے میرا خیال ہے. کوئی نہ کوئی ولی ہونا چاہیے. ہاں کوئی ولی، اس کا بھائی، باپ، چچا، اگر باپ کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ متعلقہ ہو یا ہاں سب کے لیے ہے یہ ہے. خود سے نہیں کر سکتی نکاح نا، جائے اور نکاح کر لے. جی ایسا ہی ہے. اچھا جی. ہاں جی جی، وہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شاید زیر زبر کا، کیونکہ اتنی بڑی آیت لکھنی ہوتی ہے. وہ آپ کے سامنے ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تن کی ہو، ہاں تن کے ہو، ٹھیک ہے. ہاں ہاں ولا تن کی ہو، ہاں ہاں یہ بعد میں ہے، اس کو صحیح کر لیں. ہاں تن کی ہو ولا تن کی ہو، وہ بھی تنہیکو ہے، وہ بھی تنہیکو ہے. تن نکاح، نکاح ہوتا ہے نا، یہ نکاح کاف پہلے اور پھر ولا، ہاں ولا تن کی ہو. ہاں اور یہاں بھی آپ کر لیں تن کی ہو نکاح. اچھا اس کو کر لیجئے گا آپ، ہے نا جی، کر لیں اس کو جو آپ کے قرآن ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہو گیا جی. تن کی ہو. اچھا ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم. تو فرمایا کہ مومن غلام، ولا عبد مومن، مومن غلام جو ہے خیرون کہیں بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ بہت ہی پسند ہو. اب آگے بتا دیا کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ تو تمہیں جہنم اور آگ کی طرف لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت دی جائے، تمہاری مغفرت کی جائے. وہ اس طرف بلا رہا ہے اللہ. اولئک یدعون الی النار، اولئک یہ لوگ یعنی مشرک، مشرک جتنے ہیں، یدعون دعوت، دعا، پکارنا، بلانا، یدعونا بلاتے ہیں کس طرف؟ الی النار، آگ کی طرف، آگ کی طرف. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ کی بخشش کی طرف. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنتی، جنت کی طرف، والمغفرتی، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، وَيُبَيِّنُ بیان، بین، مبین سب اسی سے لفظ ہیں. وَيُبَيِّنُ اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنے احکام، اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون. یتذکرون ذکر سے ہے، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہوتے ہیں. وہ ہے نا نحن نزلنا الذکر، بلا شبہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا. ذکر قرآن، اور قرآن نصیحت ہے، قرآن سب نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. تو فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے، آیات ہی اپنی آیات یعنی اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. اللہ اکبر. اگلا رکوع 28 نمبر رکوع جو 222 سے لے کر 228 آیات تک ہے، یہ کس موضوع پر ہے؟ یہ دیکھیں ربط ہوگا نا. ابھی کیا آیت پڑھی ہم نے؟ نکاح کی پڑھی نا. تو نکاح کے بعد ازواجی تعلقات، تو ازواجی تعلقات ہی کے بارے میں ہیں یہ. ہاں تو آیت نمبر 222 میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ وہ پوچھتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، اذن لفظ ویسے اذیت سے ہی ہے، اردو کا جو لفظ جو ہے نا اذیت، تکلیف، بیماری، گندگی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر اذن کا لفظ بھی اسی لیے آیا ہے کہ ویسے اگر میڈیکل ویو پوائنٹ سے بھی دیکھیں، طبی حیثیت سے، تو ڈیورنگ دیز ڈیز عورت جو ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ جو آیات ہیں یہ ایک پرسپیکٹو میں ہیں، پس منظر میں ہیں، وہ اس لیے کہ یہود و نصارہ یہی دو فرقے تھے نا، اور انہی میں سے لوگ اسلام قبول کر کے ادھر آ رہے تھے، تو وہ کلچر تو انہوں نے سارا دیکھا ہوا تھا نا۔ تو یہود و نصارہ میں ہے نا، یہود و نصارہ وہ اس معاملے میں بڑے افراط و تفرید کا شکار تھے، یعنی خواتین کے ان دنوں کے بارے میں، یعنی یہود کا تو یہ حال تھا کہ وہ دوران حیض ایسی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے تھے، مکان ہی الگ کر دیتے تھے بالکل، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ ان کو دیکھنا نہ رہنا، بالکل الگ۔ اچھا، آن دا کنٹراری دوسرا گروپ کون سا تھا؟ نصارہ، وہ کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جماع سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے، دونوں جو ہے وہ افراط و تفرید کا تھا۔ تو اس پرسپیکٹو میں یہ آیات آئی ہیں جو مسلمانوں کو صحیح ہدایت دے رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر مسلمانوں نے بھی اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے دین اسلام میں اصل حکم کیا ہے۔ دیکھیں آیت کا آغاز تبھی اس لیے ہو رہا ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہوئے یہ سوال ان کے ذہن میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے، ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی اسلام کی روح سے صرف یہ ہے کہ جو ازواجی تعلقات ہیں وہ قائم نہ کیے جائیں، باقی ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤ، رہو، ساتھ بیٹھو، کسی چیز کی منادی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو تو یہ فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا، الگ رہو، الگ رہو، اسی سے لفظ اعتزال بنا ہے، اعتزال از ون آف دا کنٹراسیپٹیو میتھڈ، یہ تو اسی سے ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، تو الگ رہو نساء عورتوں سے، فی المحیض ڈیورنگ دیز ڈیز، ایام حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ ان کے قریب جاؤ جہاں مطلب یہی ہے ان سے جنسی تعلق نہ قائم کرو، قربت نہ کرو، حتیٰ یطہرن، یطہرن لفظ جو ہے نا وہ طہارت سے ہے، حتیٰ یطہرن، جب تک وہ طہارت نہ حاصل کر لیں، پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اور پھر جب طہارت حاصل کر لیں، پاک ہو جائیں، تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو فَأْتُوهُنَّ، تو جاؤ ان کے پاس، من حیث، اس طرح جیسے، امرکم اللہ، ہے نا جی، یعنی حکم دیا ہے اللہ نے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ امرکم اللہ، یہاں پر یہ لفظ خاص طور پر کیوں آیا؟ امرکم اللہ، حکم دیا ہے اللہ نے، یعنی جہاں سے ڈیورنگ دیز ڈیز اللہ نے منع کیا وہیں سے جاؤ، یہ مطلب ہے امرکم اللہ، امر حکم ہے نا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں فطری تقاضے جو ہے نا، فطری تقاضے ہی امرکم اللہ میں آتی ہیں، خواہ لفظوں میں کلیئر کٹ حکم نہ بھی دیا گیا ہو، ہاں،
کیونکہ بہت سی باتیں قرآن میں استعارہ اور کنایا کے انداز میں ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھ لینا چاہیے ہیں۔ یہاں پر جو کہا ہے نا امرکم اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، ہاں اب دیکھیں نا، اس بات کا کہیں حکم نہیں دیا گیا کہ لقمہ جو ہے وہ منہ میں ہی ڈالنا چاہیے، ہے کہیں پہ ناک یا آنکھ میں نہیں ڈالنا چاہیے، فطرت ہے نا، ہاں اللہ اکبر، بس سمجھ لینا چاہیے۔ تو فاطر نے ہماری فطرت یہی بنائی ہے، اور اگر کوئی شخص فطرت کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے نظام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو بس وہ پھر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بڑی یہ اہم بات ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ من حیث امرکم اللہ، ہاں اس طرح جیسے حکم دیا اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، یحب پسند کرتا ہے، توابین توبہ کرنے والوں کو، توابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور دوست رکھتا ہے متطہرین کو، جو پاک باز ہوتے ہیں، طہارت میں جو ہے نا وہ رہتے ہیں، ہے نا جی۔ دیکھیے یہ جو فیمیل مینسٹرول سائیکل ہے، اٹس جسٹ اے نیچرل پروسیس، اور شریعت جو ہے وہ جتنے بھی انسان کے جسم اور اس سے متعلق ہیں واضح احکام دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں جو آیت ہم 222 پڑھ رہے ہیں، 222 ہے نا جی، اب یہ ڈیورنگ دیز ڈیز During these days of female monthly cycle, clear cut instructions شریعت میں، قرآن میں، ہے نا جی۔ دیکھیں عبادات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، قرآن